قانون اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز سیکھ کے جائیں جو سارا پورا ہفتہ اگلے جمعے تک ہمارے ذہن میں رہے، اور ذہن میں ہی نہ رہے بلکہ اس کے اوپر ہمارا عمل بھی ہو جائے۔ جب تک جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہونے والی گفتگو پہ عمل ہوتا تھا، اس وقت تک مسلم قوم خوشحال تھی، مسلم قوم محتاج نہیں تھی، مسلم قوم کی عزت تھی۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے تو کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دیا جاتا تھا، تو مسلمانوں کے اندر قناعت تھی، صبر تھا، شکر تھا، مسلمان عزت میں تھے، مسلمان عاجزی اختیار کرنے والے تھے، مسلمان کسی غیر کے سامنے جھکتے نہیں تھے، مسلمانوں کا ایک مقام تھا۔ جب سے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان کردہ چیزوں پہ عمل رکا تو حالات مسلمانوں کے ہمارے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک گزرا، پچھلا جمعہ میں نہیں پڑھا سکا، مجھے مصروفیت تھی لاہور میں۔ رمضان المبارک گزرا، تسبیحات ہوئیں، رکوعات ہوئے، سجدات ہوئے، صدقات ہوئے، زکوٰۃ ہوئی، خیرات دی، فطرانہ دیا، افطاریاں ہوئیں، سحریاں ہوئیں، دعائیں ہوئیں، نوافل ہوئے، تراویح ہوئی، مسجدیں بھر گئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے ہمیں اس قدر رمضان مبارک کی نعمتوں سے نوازا ہے، پورا مہینہ رحمتوں کو لوٹا ہے، پورا مہینہ برکات کو وصول کیا، پورا مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، اس اللہ کا شکر بجا لاتے۔ لیکن شکر نام کی چیز بالخصوص پاکستانی مسلم قوم کے اندر ختم ہے۔ نام نہاد ہماری نماز رہ گئی، اتنا بڑا احسان رمضان ہمارے اوپر، اتنا بڑا اللہ کا احسان مسلمانوں کے اوپر رمضان کا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کا کوئی مقابلہ کوئی نعمت کر سکتی ہے؟ اور جس ماہ مقدس میں ایک نفل 70 نفلوں کے برابر ہو جائے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 روپے کے برابر ہو جائے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جائے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جائے، اللہ اکبر۔ ایک بندے کا روزہ افطار کرنے کی وجہ سے دونوں کے ثواب میں کمی نہ آئے، ایک بندے کو روزہ رکھانے کی وجہ سے دونوں کے ثواب میں کمی نہ آئے۔ ہم نے اتنی بڑی نعمت وصول کرنے کے بعد اس کے لیے شکر کیا حمد بجا لائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے مسلمانوں میں تمہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ بہت زیادہ دوں گا۔ اللہ تو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب میں یہاں اس کی تشریح کرتا جاؤں تو بڑی لمبی تفصیل ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اس قدر زور کے ساتھ کہا، ایک شروع میں لام زبر کے ساتھ آ گیا لا، اس کے بعد ازید دنا نون تاکید آ گئی، میں ضرور پر ضرور تمہیں دوں گا اگر تم شکر کرو گے۔ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کے 3 طریقے ہیں بھائی۔ زبان سے شکر ہے، دل سے شکر ہے، ہاتھوں سے، جسم کے حصوں سے شکر ہے۔ اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ زبان سے کیا شکر ہے؟ زبان سے شکر کیا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے بندہ آپ سے کیسے حالات ہیں؟ کوئی حال نہیں، مر تھا گئے ہیں۔ اے اللہ، کہو الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ کیا میری بات غلط تو نہیں؟ کیا ہم ایسے نہیں کہتے؟ اگر کوئی پوچھے کیا حال ہے، کیا حال ہے، جی بس مر گئے۔ دکاندار کو پوچھو کیا حال ہے، مر تھا گئے جی بس، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ بھائی تو دکان پہ بیٹھا، 10 لاکھ روپے کی تیری دکان، ابھی کچھ نہیں۔ نشیب و فراز آتے ہیں، آنے چاہیے، مگر الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں۔ وہ بھی دیکھنا ذرا کیسا شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، جناب سیدنا عثمان ذی النورین خبر کے لیے گئے، عبداللہ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہوں، میرے لائق کو خدمت ہو، میں حاضر ہوں۔ کیا بیماری آپ کو؟ کہا بیماری میرے اللہ نے لگائی ہے، بیماری مجھے کوئی نہیں لگا، میرے اللہ نے لگائی ہے، وہی اللہ دور کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اپنے اسلاف کی بات کو سن لو، عمل کر لو، کامیابیاں ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میرے لیے کوئی خدمت ہو، کوئی پیسے بھیج دو۔ کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کیوں بھی؟ دنیا جہان کے تمام ولیوں سے بہترین ولی عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا پیارا صحابی ہے، چھوٹا قد ہے، عظیم انسان، عظیم انسان، چھوٹا قد ہے، عظیم انسان۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے عثمان بھائی، تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری اکیلی بیٹیاں ہی بیٹیاں گھر میں ہیں، اگر میں مر جاؤں گا ان کو کھلانے والا کون ہوگا؟ فرمایا جس نے ان کو پیدا کیا وہ کھلانے والا ہے۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ جامع ترمذی میں لکھی ہے، حدیث کے الفاظ، فرمایا اے عثمان بھائی، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ بیٹا روزانہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہے، اور میرے آقا کا فرمان جو سورۃ واقعہ کو روزانہ پڑھتا ہے اس کو کبھی پھاکا نہیں آ سکتا، اس کو کبھی پھاکا نہیں آ سکتا۔ ہمیں کو پوچھے بڑے سے بڑا کاروبار کیا حال ہے؟ بس یار آج کل جتنی حکومت گئی ہے مار تھام ہے، اللہ نہیں آئی ہے مر تھا گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے مسلم، تیرے سینے میں کلمہ موجود، تیرے سینے میں
کلمہ طیبہ موجود، کلمہ شہادت موجود، اللہ کی عزت موجود ہے، تیری زبان سے یہ بات نکلنی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہ تو میں صحابہ کی بات کرتا ہوں، آپ پاکستان کی سن رہے ہیں۔ ہمارے مربی، ہمارے محسن پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ کالج میں پروفیسر ہے، مخالفین نے ان کی ٹرانسفر کروا دی، اس لیے کہ وہ 2-3 کنال میں مسجد بنا رہے تھے عیدگاہ روڈ پہ بہاولپور میں، بہت بڑی مسجد۔ مخالفوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ، یہاں توحید پھیلے گی، اس کو نکالو یہاں سے۔ پتہ نہیں کس جگہ پہ نور پور تھل کے علاقے میں دور دراز ان کی ٹرانسفر کروا دی۔ وہ حضرت فرمانے لگے میں نہیں جاؤں گا، روزی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ 3 سال 4 سال وہ نہیں گئے، بالآخر اللہ کی شان دیکھو، جو اللہ کو ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ 4 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد ڈائریکٹر کالجز انہی کا شاگرد وہ آ گیا، انہوں نے بلایا اس کو، استاد محترم حکم، میں تو بہاولپور میں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میں یہاں نہیں رہوں گا میرا دین کا کام رک جائے گا۔ سنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کی دوبارہ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ ایک بندہ 4 سال بے روزگار رہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، قمیض پہنی ہوتی تھی، درمیان میں بنیان بھی نہیں، ویل کی قمیض، دھوتی پہنی ہوئی ہے، 19ویں اسکیل کا پروفیسر، چار سال کے بعد دوبارہ ٹرانسفر ہوئی، اور ان کا بیان ہے، کسی نے پوچھا حضرت آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے پہلے میں دال کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، اب میں مرچ کے ساتھ کھاتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ شکر ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر شکر نہیں آئے گا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ہماری معیشت کو درست